السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بتائیں گے۔ فرعون کی بیوی، جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد حسین اور جمیل خاتون تھی۔ فرعون کو مال و دولت، طاقت، بادشاہی نے حد سے زیادہ مغرور کر رکھا تھا، اس لیے اس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام غلاموں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کام کو کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ مانگا، جو ان کے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے تھے، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کری۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا، دوسرے معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزے دکھائے، لیکن پھر بھی یہ لوگ کفر اور طرح طرح کی سرکشی میں لگے رہے۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ گیا تو اس نے سوچا، کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے جھوٹا ثابت کروں۔ اس نے ایک دن مقرر کیا جس دن مصر کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں کثیر تعداد کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا۔ جب میلے کا دن آیا، پیارے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آئے اور مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگر نے لاٹھی اور رسی پھینکی، بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں میں ہڑکمپ مچ گیا، فرعونی تالی بجانے لگے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی پھینکنے کو کہا۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق جب لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا، جس نے سبھی ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان آیا اور سبھی جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ یہ واقعہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو ان کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا۔ تو اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی ایمان لے آئیں، لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا۔ پہلے تو وہ ایک جابر، ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے حکمران کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ تھا کہ اگر فرعون کو اس کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا، ظلم کی ساری حدیں پار کر دے گا۔ لیکن پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایمان پر قائم رہیں اور کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں غضب کی آگ لگی۔ وہ فرعون سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگی۔ وہ واقعہ ایسا تھا کہ فرعون کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھایا تو اس کی بیٹی نے یہ کلمات سن لیا اور جا کر فرعون سے اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ یہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ یہ سن کر فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ سے پوچھا کہ وہ کس کو اپنا خدا مانتی ہے۔ تو اس خادمہ نے کہا، تیرا اور میرا خدا وہ اللہ ہے۔ یہ سن کر فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا